ایک صاحب نے بذریعہ فون ہم سے پوچھا کہ ایک خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں، اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سنی ایک عاشق رسول اگر طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو جنتی ہے، اور اگر ایک وہابی طواف کرتے ہوئے مر جائے تو جہنمی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، آپ مجھے آگاہ فرمائیں۔ تو میں نے جواباً ان سے کہا کہ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ اگر عشق نبی دل میں ہے تو انشاءاللہ العزیز سرکار کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، لیکن یاد رہے کہ عشق رسول متقاضی ہے اس بات کا کہ ہم ہر طرح کی برائیوں، بے حیائیوں اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور زنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، جائے کہ ہم تہمت والے کام کر بیٹھیں اور پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اور یہ بیان اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن انداز بیان یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہوں نے ہمیں عشق رسول کا جام پلایا اور جن کے ذریعہ ہم نے یہ جانا کہ عشق رسول جان ہے ایمان کی، لیکن یاد رہے نماز پہچان و شان ہے سچے عاشق رسول کی، یہ بھی ہم نے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے ہی جانا۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہوں نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ انہی اعلیٰ حضرت کی نماز پر پابندی کا عالم یہ کہ نماز تو نماز جماعت کا اس قدر خیال کہ آخر عمر میں جب خود سے مسجد جانے میں دقت ہوئی تو ساتھیوں کے سہارے مسجد تشریف لے جاتے اور باجماعت نماز ادا فرماتے۔ اور ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ خوف خدا اور محبت رسول ہے۔ اللہ نے اہل ایمان یعنی عاشقان رسول پہ ہی نماز کو فرض کیا ہے اور یہ اہم العبادات ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، پھر بھی آپ کے دل میں سجدے کا اس قدر خیال کہ کربلا کی سرزمین جہاں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ نے سب کچھ دین اسلام کی خاطر لوٹا دیا لیکن سجدہ نماز کو ترک نہ کیا۔ لہٰذا اے سنی جنتی بھائیوں، اگر آپ سچے عاشق رسول ہو، امام حسین کے سچے شیدائی ہو، اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار ہو تو نماز کی اہمیت کو سمجھو اور نماز قائم کرو۔ جن لوگوں کی حرکات و سکنات، اقوال و افعال سے نماز کی تخفیف اور بے نماز پڑھے سچے عاشق رسول کی سرٹیفکیٹ ملے تو سمجھ لینا کہ ایسے لوگ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سچے عاشق رسول نہیں۔ ہمارے مقتدی و رہبر وہی لوگ ہوں گے جو عشق رسول کی بنیاد پہ جنت کی بشارتیں تو دیں لیکن ترک نماز، جھوٹ، شراب نوشی، غیبت و چگلی، ڈھول تماشا، لہو و لعب، غیر شرعی امور پہ بھی ہمیں اللہ و رسول کا خوف دلائیں اور یہ بتائیں کہ محبت رسول کا مطلب رسول پاک کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں۔ رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، روزوں کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات اور اچھے کاموں کو آپ کرتے رہیں، لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے رہیں، بے حیائیوں، برائیوں، غیبت، چگلی، جھوٹ، شراب نوشی، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بھی پاک و صاف رکھیں اور دوسروں کو بھی اس جانب رغبت دلائیں کہ کسی بھی طرح کے کوئی غیر شرعی کام وہ نہ کرے، اور جو بھی
کوئی غلط کام کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا کل بروز قیامت وہ اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب